السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کل پاکستان اور افغانستان کی خبروں پہ اگر نظر دوڑائی جائے، ان کے جو تعلقات ہیں اس پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان کے اخباروں میں اور جو انٹرنیشنل اخبار ہیں جیسے کہ بی بی سی ہو یا سی این این ہو، ان میں ایک خبر ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو اور سننے کو مل رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو افغان مہاجرین ہیں، جو کہ تقریباً کوئی 40 سال سے وہاں پہ رہ رہے ہیں، ان کو پاکستان کی حکومت نے افغانستان بھیجنے کا مطلب ملک سے زبردستی پاکستان سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہ پاکستان کی جو مین نیوز چینلز ہیں ان میں تقریباً روز کا معمول ہے کہ ہر دن ایک وزیر صاحب یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک اعلان کیا جاتا ہے۔ اب ریسنٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا، اور یہ کہا ہے وزیر اطلاعات نے۔ اور اسی طرح اگر دیکھیں تو بی بی سی میں بھی کچھ ایسا ہی ہے، پاکستان آرڈرز افغان اسائلم سیکرز آؤٹ آف دا کنٹری بائی نومبر۔ اوپر نیچے وہی بات ہے کہ اتنے سارے وہاں پہ افغان رہتے ہیں اور ان کو پاکستان چھوڑنا ہوگا، اور یہ بھی سی این این کی خبر ہے۔ اب پاکستان کی طرف سے پہلے بھی اس طرح کی جو اعلانات ہیں وہ کافی سارے کیے گئے ہیں۔ اب اس دفعہ یہ جو اعلان کر رہے ہیں اور اس طرح کی بات کر رہے ہیں، اب ان کی نیت میں کس قدر سچائی ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن کچھ لوگ اس کو اس طرح لے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ انٹرنیشنل ڈونر سے یا امریکہ سے ایک اٹینشن سیک کرنا چاہ رہے ہیں، اس طرح کی خبریں پھیلا کے، کیونکہ جب سے نگران حکومت آئی ہے کاکڑ صاحب، ان کی بھی یہ پالیسی رہی ہے کہ وہ جب بھی انٹرنیشنل میڈیا چینلز کو انٹرویوز دیتے ہیں یا پھر یونائٹڈ نیشنز میں کوئی بات کرتے ہیں تو وہ افغانستان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگانا ایک روز کا معمول بن گیا ہے۔ اور اگر اس بات میں وزن ہو تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس میں کامیاب ہوئی ہے تھوڑی بہت، کیونکہ آرمی جنرل عاصم منیر صاحب کو امریکی وزیر دفاع کا فون آیا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک امریکی وزیر دفاع کا پاکستان کے کسی بھی جنرل کو فون کرنا، یہ پاکستان کی جو سوچنے کا انداز ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ امریکہ سے ایک فون آ گیا تو بس آگے جو بھی ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے مطلب اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، خاص طور پہ جو سیکیورٹی کی حالات ہیں اس میں افغان شہریوں کا، افغان دہشت گردوں کا ہاتھ ہے، یہ کہا جا رہا ہے۔ مطلب پاکستان میں ایک بندہ راہ جا رہا ہو اور وہ پیر پھسل کے اگر نیچے گر جائے اور اسے کچھ ہو جائے تو اس میں بھی یہی لگتا ہے کہ افغان جو شہری ہیں اس کو مطلب ان کے ساتھ ان کا تانا بانا ملایا جائے گا، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو نیوز میڈیا چینلز ہیں۔ بہرحال اچھا، اس میں اب لکھتے ہیں کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اب یہ کس طرح تصدیق ہوئی ہے، اس کی کیا ثبوت ہے، وہ کچھ نہیں ہے، بس ہم نے کہہ دیا تو وہ سچ ہے۔ سرکاری ذرائع، اب یہ سرکاری ذرائع کون ہیں، ان کی پاس کیا ثبوت ہے؟ اور جہاں تک سرکاری ذرائع کہ پاکستان کے جو سرکاری ذرائع ہیں ان کی بات کی جائے تو جو انٹرنیشنل میڈیا چینلز ہیں یا جو دوسرے ممالک ہیں وہ تو اعتبار کرتے ہی نہیں، لیکن خود پاکستانی عوام بھی اب سرکاری ذرائع پہ اعتبار نہیں کرتی ہے، کیونکہ ان کا راز جو ہے وہ، ان کا جو پھول ہے وہ کھل گیا ہوا ہے۔ جس طرح یہ سرکاری ذرائع انہوں نے جو پاکستان کے عوام کے ساتھ، پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کے ساتھ کیا ہے، اب یہ کسی سے ڈکی چپی بات نہیں ہے کہ یہ سرکاری ذرائع کس طرح کام کرتی ہے اور یہ کس طرح خبریں پھیلاتے ہیں، جو کہ تقریباً سب کے سب جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے۔ اچھا، ان کا کہنا ہے کہ مطابق افغان دہشت گرد پاکستان میں عرصے سے غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اس حوالے سے سرکاری ذرائع کا کہنا ہے چند مہینوں میں افغانستان میں ہونے والے 24 خودکش حملوں میں جو 14 ہیں وہ افغانی تھے۔ ایک دفعہ پھر یہاں پہ
ثبوت نہیں ہے. سرکاری ذرائع کے مطابق 12 مئی 2023 کو مسلم باغ میں ہوئے حملے میں تحریک طالبان افغانستان کے 5 دہشت گرد ملوث تھے، جبکہ 12 جولائی کو 2023 کو جوب کینٹ میں دہشت گردوں کے حملے میں 5 میں سے 3 افغانی دہشت گرد تھے. اور اسی طرح کہتے ہیں کہ سرکاری ذرائع کے مطابق، سرکاری ذرائع بہت زیادہ ہے لیکن ثبوت نہیں ہے، کے مطابق 30 جنوری 2023 کو پولیس لائنز پشاور میں خودکش حملہ آوروں کا تعلق بھی افغانستان سے تھا. تو یہ جو ہے ایک مطلب پاکستان کی جو سرکاری ذرائع ہیں یا پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اب لگتا یہی ہے کہ انہوں نے کھل کے افغانستان کے خلاف ایک محاذ بنا لیا ہے. اور جو افغان مہاجرین ہیں پاکستان کے ہاتھ میں ایک آخری پتہ ہے جو کہ وہ طالبان کے خلاف کھیل سکتے ہیں، اور پاکستان نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. اگر تو ان کی بات صحیح ہے کہ وہ اکتوبر کے بعد افغان شہریوں کو پکڑ کے افغانستان بھیجنا شروع کر دیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان افغان مہاجرین کو واپس بھیج دینے سے پاکستان کے ابھی جتنے بھی پرابلمس ہیں ان میں 1% بہتری ہوگی؟ سوال تو سب سے بڑا یہ ہے. اور میرا خیال ہے اس پہ آپ 1% کو تو چھوڑیں، اس میں آدھے فیصد کی بھی بہتری نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کا افغانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. افغان تو 40 سال سے پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو 40 سال میں جنہوں نے کچھ نہیں کیا پاکستان کے خلاف سیکورٹی وائز، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 6 مہینوں میں انہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا ہو، یا سال میں یا 2 سال میں انہوں نے یہ سب کچھ شروع کیا ہو؟ اور اگر ٹی ٹی پی کی بات کی جائے تو ٹی ٹی پی تو 2013 یا 14 میں وجود میں آئی ہے، اور آپ اس سے بھی اگر اس کو حساب کریں تو یہ کوئی 6 سال ادھر 3 سال یہاں پہ 9 سال بنتے ہیں ٹی ٹی پی کو وجود میں آئے. تو 9 سال سے جو افغان کچھ نہیں کر رہے ہیں یا ٹی ٹی پی کا وہ ساتھ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1 سال میں 6 مہینوں میں یا 2 سالوں میں انہوں نے ٹی ٹی پی کا ساتھ دینا یا پھر ان کی کارروائیوں میں حصہ لینا شروع کیا ہے؟ یہ بالکل ایک سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور جو طالبان کے نمائندے ہیں، اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد صاحب، انہوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے ساتھ جاری سلوک ناقابل قبول ہے. پاکستان کو اس حوالے سے اپنے لائحہ عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے. پاکستان کے سیکورٹی مسائل میں افغان مہاجرین کا کوئی ہاتھ نہیں. افغان مہاجرین کے رضاکارانہ طور پر نکلنے تک پاکستان کو برداشت سے کام لینا چاہیے، یہ کہنا ہے ذبیح اللہ مجاہد صاحب کا. اور اکتوبر تک کا ٹائم دیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان کی جو پولیس ہے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح وہ کام کرتی ہے، اور ابھی سے انہوں نے اپنے جیب بھرنے کے لیے کارروائیاں شروع کر دی ہیں. یہ کچھ افغانس ہیں جو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور ان کا جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ افغان ہے. تو اس کے بعد بھی یہ بچے یہاں پہ سارے رو رہے ہیں. پاکستان کی پولیس اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خود پاکستانیوں کے اوپر ان کا کوئی رحم نہیں ہے، تو وہ افغانوں پہ کیا رحم کرے گی؟ یہ مسلم اور بھائی چارہ اور مسلمان ہمسایہ، یہ سب کچھ افغان ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھتے ہیں. البتہ یہ پاکستان کے عوام کے بارے میں نہیں، پاکستان کے عوام جو ہیں بہت اچھے ہیں، سارے افغانوں کا یہی کہنا ہے، یہی ماننا ہے. لیکن پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہ پاکستان کے عوام کے حقوق یا ان کے فائدے کو دیکھے گی، نہ اپنے ہمسایہ ممالک کے جو مسلمان عوام ہیں وہ صرف اور صرف اپنا جیب بھرتی ہے، یہ کہنا ہے بہت سارے لوگوں کا. جیسے کہ یہ ایک افغان ہیں
جو کہ کافی ایکٹیو ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آئی بلیو دیٹ پرسیکیوشن آف افغان ریفیوجیز از این انٹرنیشنل اینڈ ڈیلیبریٹ اٹمپٹ بائی پاکستانی ملٹری ٹو اسٹارٹ این آرمڈ کانفلکٹ ود افغانستان. They want their American paymasters to send them more money, and the only trick they know for making money is to cause war and bloodshed. اور یہی بات ہے جو اوپر نیچے پاکستان میں جو خیبر پختونخوا کے رہنے والے پاکستانی لوگ ہیں وہ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کوئی برے دن آتے ہیں معاشی طور پہ، جب انہیں خرچے پورے کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، تو ان کا صرف اور صرف یہی کام ہے کہ وہ پشتونوں کا خون بہائے، چاہے وہ اس پار ہو یا اس پار ہو. انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں صرف اور صرف اپنے جیب سے مطلب ہے، انہیں صرف اور صرف اپنی جیب سے غرض ہے. یہ صرف افغان نہیں بلکہ پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو پالیسی ساز ہے، ان کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے. پاکستان میں آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا اس سے پہلے پاکستان میں جو کچھ بھی ہوا ہے، اس سب کا ذمہ دار وہ یا تو انڈیا کو ٹھہراتے ہیں یا پھر افغانستان کو. حالیہ دنوں میں تو انڈیا سے زیادہ افغانستان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. مطلب 75 سال میں پاکستان کے ساتھ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا پاکستانی عوام کے ساتھ، آج اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو حکومت ہے ایز اے پاکستان ریاست، وہ معاشی طور پہ بالکل چند ملکوں کا ایک مطلب جسے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن غلام کے طور پہ بن گیا ہوا ہے. یا وہ چین کے محتاج ہیں، یا پھر کچھ عرب ممالک ہے، یا پھر امریکہ، یا پھر IMF، ان لوگوں کا محتاج بن کے رہ گیا ہوا ہے. اور یہ مطلب اسے جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پالیسی ساز اس اپنی جو غلطیاں ہیں ان کو وہ قبول نہیں کریں گے، اسے قبول کر کے اسے ٹھیک کرنے کی طرف بات نہیں کریں گے، اور جو اس کا جو الزام لگانا ہے کہ بس پاکستان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ سیکیورٹی وائز ہو، اسے پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں خاص طور پہ افغانستان کے اوپر الزامات لگانے سے اس میں بہتری بالکل نہیں ہوگی. پاکستان کی جو معاشی حالت ہے اور سیکیورٹی وائز، آپ افغانستان کے اوپر جتنی مرضی الزامات لگا لیں، آپ افغانستان کے جتنے بھی شہری ہیں پاکستان میں اسے نکال دیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان کی جو بہتری ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مطلب پاکستان کے جو پالیسی ساز ہے ان کو بھی پتہ ہے. اب یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس پالیسی میں ان کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے.